من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، خدا کی رحمت و برکتوں کا یہ مہینہ، ہماری دعا ہے کہ خداوند کریم اس کے تمام فیوز و برکات سے آپ کو فیض یاب فرمائے، تمام مومنین پر، ان کے گھروں پر، ان کی اولادوں پر اپنی رحمتیں فضیلتیں نازل فرمائے۔ اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، پکی اور سچی بندگی کرنے کی، پکی اور سچی عبادت کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمت و طاقت عطا فرمائے اپنی عبادت کرنے کی، اپنی ریاضت کرنے کی۔ اور اس کے صدقے سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو خدا اپنے نیک صالح، اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنا قرب حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ روزے کا جو فلسفہ ہے تقویٰ، وہ تقویٰ اختیار کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ تو مومنین کرام، چند موٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں عجیب سی بات مشہور ہو گئی ہے کہ بے روزہ توڑنے کا زیادہ گناہ ہے، اس سے بہتر ہے بندہ روزہ رکھے ہی نہ۔ تو اسے ذہن میں رکھ لیں کہ جو روزہ رکھتا ہے کم از کم سحری کرتا ہے، خدا کی نیت کر کے کرتا ہے، 2-4 گھنٹے تو روزہ کم از کم رکھتا ہے، پھر اگر وہ توڑتا ہے تو یقیناً گناہ ہے اس کا، لیکن نہ رکھنے والے کا گناہ اس سے زیادہ گناہ ہے کہ اس نے تو نیت ہی نہیں کی روزہ رکھنے، خدا کی بندگی کی طرف وہ آیا ہی نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے خدا نے منع کیا کہ اس سے روزہ تمہارا ختم ہو جائے گا، تم میری قرب میں آنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ پہلا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جس کے کھانے سے جو ہے نا وہ انسان سے کھا لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز پی لے، اسے حلق میں اگر لے گیا تو بندے کا روزہ اس وقت باطل ہو جائے گا۔ اگر غلطی سے کھا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے اگر اس نے روزہ باطل کیا تو اس کو روزے کی قضا بھی دینی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ روزے کو کھانے والی چیزیں بھی سارے کی سارے جو ہے وہ روزے کو باطل کرتے ہیں۔ ہاں، اگر بندہ کوئی ایسی چیز کھانے والی کھا لے کہ جو نجس بھی ہے، جو حرام بھی ہے، یا ایسی چیز پی لے کہ جو نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، شراب ہے، تو اس کے اوپر پھر تینوں کفارے، روزے کی قضا بھی کرے گا، روزے کا کفارہ بھی دے گا، اور وہ غلام آزاد کرنے والا جو کفارہ ہے وہ بھی دینا بھی دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی اور ایسی برائی سے روزے کو ختم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر وہ سارے کفارے واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک اور بحث ہے، بہرحال کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر بندہ قصداً کھائے پیے، غلطی سے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو ہے وہ انسان کو روزے کو باطل کرتی ہے انسان کا مجنب ہونا۔ اگر کوئی مرد جو ہے وہ قصداً اپنے جسم سے وہ منی کو نکالتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی عورت جو ہے نا اس کی تاریخ جو منتھلی ان کا ایک سائیکل ہے، وہ ڈیٹ جس وقت شروع ہو جائے گی اسی وقت اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور وہ تب تک جب تک پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، اگر کوئی مرد یا کوئی انسان سوتے میں وہ اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے تو وہ اسی وقت غسل کر لے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ پانی کے اندر ڈبکی لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص پانی میں کسی ایسے حوض میں نہائے کہ جس میں پورا جسم اس کا پانی کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جسے دھیان سے سنیں، کوئی ایسی حدیث آپ نے بیان کر دی کہ آپ کو شور نہیں ہے، کوئی قول بیان کر دیا جو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ اسی معصوم سے ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا، امام صاحب، بھائی
सुनी सुनाई बातें होती हैं वो। हाँ, अगर रोज़े की हालत में आपने कोई चीज़ कोट करनी है तो आपको श्योर होना चाहिए कि ये उसी मासूम है। किसी मासूम के साथ कोई गलत हदीस मंसूब करने से भी रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। इसके अलावा बाकी किसी चीज़ से रोज़ा बातिल। हाँ, रोज़े में कुछ एहतियातें हैं, कुछ रोज़े के मुस्तहब्बात हैं, कुछ रोज़े के ये मकरूहात हैं। मकरूह में ये है कि इंसान जो है वो बिला वजह कुल्ली करता रहे मुंह को ठंडा करने के लिए, या बिला वजह जिस्म पे पानी डालता रहे, या सर पैर रख के पानी में बैठा रहे। तो औरत का तो वैसे भी पानी में बैठने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, मर्द का भी इस तरह। यानी कोई भी ऐसा काम करना कि जो इंसान की भूख प्यास है, इन चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए कोशिशें बंदा करता रहता है, तो उससे रोज़ा जो है मकरूह हो जाता है। अब मकरूह काम ये है कि मकरूह ना करने से सवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर वो कर रहा है तो गुनाह कोई नहीं, उसके रोज़े की उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका रोज़ा जो है ना उसका सवाब कम नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ये काम ना करता तो उसका मज़ीद सवाब जो है वो बढ़ सकता था, सवाब ज़्यादा हो सकता था। इसी तरह देखें, ये गाली गलौज करने से रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन रोज़े की शान के ख़िलाफ़ है कि आप ज़बान जो है उसका रोज़ा रखना चाहिए आपको। और बाकी भी ये चीज़ें हैं। बहरहाल रोज़ा एक आखिरी बात यह है कि देखिए, आपने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, फिर उसको उस जिस शान की ये इबादत है उसके मुकाबले में उसे उसी तरह बुलंद करते चले जाएं, उसी शान के मुताबिक उसे रखें जो रोज़े की शान है। खुदावंद करीम आपके अमाल को कबूल फरमाए और आपको रोज़ादारों में शामिल फरमाए, और हमें अपने रोज़ा की खुदावंद करीम हिफाजत करने की तौफीक फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि।